Assalamu alaikum, Exhibition Cadet Sabir Shah from my channel, Aviation Cadet 9936. تو لاسٹ میری ویڈیو تھی وہ واز اباؤٹ لائک وہ میں بہت سارے ٹاپکس جو 3 ویکس کے تھے وہ سارے مجھے کور کرنے پڑے. کوشش کی کہ کم سے کم ٹائم دوں، لیکن میری اب یہ عادت بن چکی ہے کہ میں بولتا بہت ہوں، گلا نہ گتھا ہوں کہتے سی. لیکن بہرحال میرا مقصد تو یہی ہے کہ میں کوئی ڈیٹیل چھوڑوں نہ، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی ڈیٹیل رہ جاتی ہے. تو میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو فلائنگ اپریچیوٹ ٹیسٹ کے بارے میں بتایا تھا کہ اب ایئر فورس جو ہے وہ جوائننگ سے پہلے کنڈکٹ کرتی ہے. اس کے ریزنز میں نے کچھ بتا دیے تھے. تو میں نے پھر سوچا کہ چونکہ اس موضوع پہ صرف ایک ہی ویڈیو اس لڑکے نے بنائی ہوئی، شوکت عوان نام ہے شاید اس کا، ہی از رننگ این اکیڈمی آئی تھنک. اکیڈمی میں کبھی بھی نہیں جانا بھائی، ان کو سب پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں کوئی جیم ہے کوئی ایسا جو ان کو نظر آ گیا تو اس کی تھوڑی بہت غلطی معاف کر دیتے ہیں، لیکن آپ اکیڈمی میں جا کر نہیں پاس کر سکتے. اگر پاس کر لیں کہ کسی ٹائم ان کو پتہ بھی چل جائے تو دے وڈ ڈیفینیٹلی ٹیک ایکشن. حالانکہ ایسے مجھے کوئی ایسا ایگزامپل نہیں ملی کہ کسی نے اکیڈمی سے پاس کر کے گیا ہو اور اس کو نکال دیا ہو. میرے پاس کم سے کم ویری آنیسٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن کوشش کیا کریں کہ مینیپولیٹڈ مائنڈ کے ساتھ نہ جائیں آپ. وہ مینیپولیٹڈ جو مائنڈز ہوتے ہیں نا، میں جس طرح میں آپ کو کہتا ہوں ہمیشہ کہ ہمیشہ نیچرل رہیں آپ، جس طرح کہ آپ ہیں ویسے رہیں اور نیچرل چینجز لے کے آئیں، نہ کہ شارٹ ٹرم جو اسٹیرائڈ کے انجیکشن ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو باڈی بلڈرز کرتے ہیں اسٹیرائڈ کے انجیکشن لگاتے ہیں، پھر بعد میں کی جو حالت ہوتی ہے، تو قدرت کے اگینسٹ تو نہیں جانا چاہیے نا. تو چونکہ ایج ایسی ہوتی ہے 18 19 20 ایئرز آف ایج 17، کہ اس میں آپ اپنی پرسنالٹی کو چینج کر سکتے ہیں، ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کو آپ اس کو کسی اور راستے پہ ڈال سکتے ہیں. میرے جیسے جو بڈھے جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ٹھیٹ ہو گئے ہوں، آرتھوڈاکس سوچ جو جس کو کہتے ہیں دقیانوسی، کہ جو سوچیں بچپن میں ڈیولپ ہو گئی اب ان کو چینج کرنا بڑا مشکل ہے. تو جو کم عمر ہوتے ہیں، ٹین ایجرز ہوتے ہیں، ان کے لیے تو بڑا ایزی ہوتا ہے. تو اس لیے چیزوں کو نیچرل کورس میں جانے دیں. تو میں میں وہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ایک بہت اچھی ویڈیو بنائی ہے. آئی شوڈ اپریشیٹ اینی ون ہو از ڈوئنگ اینی تھنگ فار رسک. مانا ہر بندے کا حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا رائٹ ہے وہ جو مرضی کرے. لیکن میں ایک ڈسکلیمر بھی ساتھ میں دے رہا ہوں کہ اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں. تو تو انہوں نے تو پورا پروسیس سب کو بتایا نا کہ کیا ہوتا ہے. ہینڈ ٹو آئی کوآرڈینیشن میں جناب آپ نے وہ کرسر کو لیفٹ رائٹ لے کے جانا ہے رڈر کے تھرو، اور اوپر نیچے لے کے جانا ہے جو اسٹک کے تھرو. کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے آخر کیوں. پھر اسی طرح ہینڈ ٹو آئی ٹو فٹ کوآرڈینیشن میں بھی جو ہے نا وہ اسی طرح کو کہتا ہے وہ پلس کا نشان جو آپ نے اس کو ریڈ ڈاٹ پہ رکھنا، ریڈ ڈاٹ گھوم رہا ہوتا ہے اسکرین کے اوپر. تو کوشچن پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں. پھر جو نمبر شارٹ میموری جو نمبرز آپ کو دکھائے جاتے ہیں، پہلے سنگل ڈیجٹ دکھایا جاتا ہے، پھر ڈبل ڈیجٹ دکھایا جاتا ہے، پھر ٹرپل، پھر 4، پھر 5، پھر 6، پھر 7، پھر 8، پھر 9، 10 ڈیجٹ نمبر تک آپ کو دکھایا جاتا ہے. تو اس کے بعد اس کو ریکال کرنا ہوتا ہے آخر کیوں. پھر پکچرز جو آپ کو ایک گلاس میں دکھاتے ہیں، پھر آپ نے دکھانا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے کہ اس پکچر میں نے کیا دیکھا. ٹھیک ہے جی. پھر آخر میں وہ ویجیلنس ٹیسٹ تھا. 6 ٹیسٹ کچھ ملا کے ہوتے ہیں. تو اب میں ان کا اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے بتاؤں گا کہ جب ہم نے یہ کیے تھے، میں نے سب بتایا تھا کہ مجھے یہ ٹیسٹ اس لیے نہیں یاد کہ ہمارا اڑنا بچھوڑنا تھے. ہم تو یہ چیزیں فلائنگ میں کر چکے تھے. کس طرح جہاز کو جو ہے وہ ایک ڈائریکشن میں رکھنا ہے رڈرز کے تھرو، کس طرح اس کو جوائسٹک کے تھرو، ہم تو کنٹرول کروں کہتے ہیں اس کو، کہ چلے اس کو جوائسٹک ہی سمجھ لیں آپ. جوائسٹک کے تھرو کیسے اس کی ہائٹ مینٹین کرنی ہے، رول مینٹین کرنا ہے. تمہارے تو یہ ایک وہ بن چکی تھی نا ازبر، جس طرح باتھ روم میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ تھا لائٹ کہاں ہے، آپ دیکھتے بھی نہیں اور ٹچ کر کے لائٹ آن کر دیتے ہیں آپ. تو ویسے ہی ہمارے 50-55 گھنٹے انف فار انڈر دی پاکستان ایئر فورس اکیڈمیز ٹریننگ بہت ہوتے ہیں ایک بندے کو بیسک فلائنگ جا کے جاننے کے لیے اور اس کو ماسٹر کرنے کے لیے. ناٹ اونلی جاننا بلکہ اس کو ماسٹر کرنا. بیسک فلائنگ ہوتی ہے مطلب ٹیک آف، لینڈنگ، ایمرجنسیز کچھ کلیئر کر لینی، ٹھیک ہے، اور یہ روڈز ہو گئے، لوپس ہو گئے. تو اس لیے مجھے وہ ٹیسٹ یاد بھی نہیں ہے، کیونکہ میں مسلسل ایک چیز کرتا جا رہا ہوں. ہر مشن میں مجھے وہ کرنی ہے، ایک دفعہ نہیں کرنی. ہمیں ہر مشن میں چیزیں 50 دفعہ کرنی پڑتی ہیں. جو 6 ٹیسٹ جو آپ کو دیے مطلب یہ ہر مشن میں کچھ 40-50 دفعہ کرتے ہیں. ہینڈ ٹو آئی کوآرڈینیشن، ہینڈ ٹو آئی فٹ کوآرڈینیشن، آپ کی یہ نمبر کے ٹی سی کو کال دیتی ہے کہ جوائن رنوے 371 ونڈز یہ ہیں، آج ہی فریکوینسی، کوئی ہم فریکوینسیز ڈیلی چینج کرتے ہیں تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے. تو وہ آپ کو دوسرا چانس نہیں ہوتا. اس سے اگر بتا دیں کہ ٹیون جو ریڈیو ٹو 2895.0، تو پھر آپ نے اس کو فوراً ایکنالج کرنا ہوتا ہے کہ اوکے ٹیوننگ ریڈیو سوئچنگ ٹو فریکوینسی 2895.0 جو ڈیسیمل کہتے ہیں. تو ڈاٹ اگین کچھ ورڈس ٹرمنالوجیز جو ہوتی ہیں لیٹرز کی،
وہ ڈفرنٹ طریقے سے. جب 9 کو 9 نہیں کہا جاتا, نائنر کہا جاتا ہے, نائنر. ٹھیک ہے جی. ڈاٹ کو ڈاٹ نہیں کہا جاتا, یا پوائنٹ کو پوائنٹ نہیں کہا جاتا, اس کو ڈیسیمل کہا جاتا ہے, تاکہ سننے والے کو کنفرم ہو جائے کہ کیا ہے. تو یہ شارٹ ٹرم جو میموری جو آپ کی وہ دیکھی جاتی ہے کہ کتنی اچھی ہے, وہ اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری نمبرنگ آپ کو ملتی ہے جہاز چلاتے ہوئے, کورس کے تھرو فریکوینسیز آپ کو ملتی ہیں, ڈائریکشنز ملتی ہیں. تو آپ نے وہ ایک دفعہ سننا, یہ نہیں کہ ریپیٹ اگین پوری آپ نے اس کو آر ٹی جیم کہتے ہیں ہم, کہ ایک کوئی بندہ لگا یہ سر پلیز پارڈن, ایسے تو نہیں ہوتا. وہ جیٹس پہ تو بٹن پریس کر کے بات کرتے تھے اور اس پہ وہ ہیڈ فٹ لگا ہوتا ہے, ہیڈ سیٹ اس پہ مشاق پہ, تو اس لیے میں کہتا تھا کہ وہ اسی طرح کا ہوتا ہے ہیڈ سیٹ, بالکل جس طرح آپ کو پرانے زمانے کے ایئر فونس ہوتے تھے اس طرح ساتھ ایک مائکرو فون لگا ہوا ہے. تو وہ اس کے اس سے ہم آر ٹی کرتے تھے, اس میں بٹن پریس کرنے کی ضرورت تھی, وہ ڈائریکٹ ہوتی تھی. ہاں, اے ٹی سی کو کال کرنے کے لیے آپ کو وہ کرنا پڑتا تھا پریس. پائلٹ کو انسٹرکٹر پر سے بات کرنے کے لیے ایک اور بٹن تھا, اے ٹی سی پر ٹاور سے کال کرنی, اس کے زیادہ بٹن ہوتا تھا. تو یہ اس لیے ہوئی تھی. اچھا, پہلے شارٹ ٹرم میموری بھی آئے تھے کہ اس کو کیسے امپروو کیا جائے. ہمیں ایئر فورس میں بھی یہ سکھایا گیا بڑی اسی طرح کہ ڈیجٹس کو جب آپ نے یاد کرنا ہے نا, تو آپ نے سنگل ڈیجٹ یاد ہی کریں. یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 کو لیٹس سپوز 9 ڈیجٹس ہیں, آپ نے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نہیں یاد کرنا. آپ نے اس کو 12 34 56 78 اور 9 اس طرح یاد کرنا ہے, دو دو کے سیٹس میں. ٹھیک ہے, 12 34 56 78 اور 9. اس سے بھی جو ایڈوانس فارم ہے وہ ٹرپل ڈیجٹس میں یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, 123 456 779. اب یہ آپ کے ذہن میں یہ نمبرز رہنا چاہیے, پھر مٹ جاتے ہیں نا, میموری نہیں ہوتی. تو 123 456 779 اس طرح یاد کریں. جب آپ کو مائنڈ اور زیادہ برائٹ ہے, برائٹ سے مراد یہ ہے کہ اور زیادہ لمبے نمبر یاد رکھ سکتا ہے, تو پھر آپ اس کو 4 پیریڈس میں وہ کریں, 5 کے اس میں کریں. اس میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں. مجھے ایک مائنڈ ٹرک ملی تھی. یہ پارٹی گیمز ہوتی ہیں, اس میں آپ کسی پارٹی میں کوئی بندہ بیٹھا ہو تو آپ اس کو محظوظ کرتے ہیں. تو کیلنڈر ریممبرنگ پہ مجھے گیم مل گئی, پارٹی گیم. اس میں یہ تھا کہ اگر آپ اس سال کے جو سنڈے کو, پہلے سنڈے کو جو ڈیٹ آ رہی ہے نا, اس کو اگر یاد رکھیں نا, تو آپ جو ہے وہ پورا جو ہے نا وہ یاد رکھ سکتے ہیں کیلنڈر اس سال کا. کیسے؟ سپوز میں نے جب یاد کیا تھا, یہ 2006 کی بات ہے, تو اس لیے مجھے 2006 کا کیلنڈر آج بھی ازبر یاد ہے. میں نے اس کو کیسے یاد کیا تھا؟ 15 52 04 26 31 05. اب یہ نمبر کہاں سے آئے؟ سوری, لاسٹ نمبر واز 53. یہ نمبر کہاں سے آئے؟ 15 52 04 26 31 53. اکھا بند کر کے 15 52 04 26 31 53. ٹھیک ہے جی, وہ چیز میں سامنے نہیں پڑے گا, ٹیلی پرامپٹر نہیں پڑھا ہو, لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو یوز کیسے کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل 2006 میں جو پہلا سنڈے آ رہا ہے وہ یکم کو آ رہا ہے, تو اس کا نمبر ہو گیا 1. جنوری کا نمبر ہو گیا 1. ٹھیک, فیبرری میں جو پہلا سنڈے آ رہا ہے وہ 5 کو آ رہا ہے, تو اس کا نمبر ہو گیا 5. تو اب فرض کریں آپ کو جنوری 27 کی ڈیٹ پتہ کرنی ہے, ڈے پتہ کرنا ہے کہ اس کو کیا دن تھا. ہم بتاؤں گا میں نے اس کو پارٹیز میں کیسے یوز کیا, آج تک کرتا ہوں, اور لوگ حیران ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں تو کمپیوٹر ہے, حالانکہ اٹس اے اسمال میتھمیٹیکل ٹرک. تو فرض کریں جنوری 27 2006 کو آپ نے دن کاؤنٹ کرنا ہے کیا ہے. تو اب جنوری 27 ہے, تو جنوری کا جو نمبر ہے وہ 1 ہے, تو آپ نے 27 میں سے 1 مائنس کر دیا, پیچھے بچا کتنا؟ 26. 26 کو ڈیوائڈ کریں گے 7 سے. اب یہ ہول نمبر نہیں ہے 7 کا, تو 7 ٹائمس 5 21 آ جائے گا. باقی کتنے بچے؟ 5. تو یہ ہفتے کا 5واں دن ہوگا فرائیڈے. اسی طرح میرے سے کا فیبری کا نمبر 5 ہے. اب فیبری 26 کو کیا دن ہوگا؟ 2006 کی بات کر رہا ہوں میں. فیبری 26 2006 فیبری کا جو نمبر ہے وہ ہے 5, کیونکہ اس کا پہلا سنڈے 5 تاریخ کو آ رہا ہے. تو 26 میں سے اب 5 مائنس کریں گے, 1 نہیں مائنس کریں گے. جنوری کے لیے 1 مائنس کریں گے, فیبری کے لیے 5 مائنس کریں گے. سو 26 مائنس 5 ہو گیا 21. اس کو ڈیوائڈ کریں 7 سے, تو آنسر آتا ہے 0. 0 مینس سنڈے, 1 مینس منڈے, 2 مینس ٹیوزڈے, 3 اس طرح چلتا ہے. تو یہ ٹرک تھی. اس کو میں نے اور ایڈوانس کیا.
اچھا اس کو پھر ایڈوانس کریں گے، پر سائڈ پہ مارو، پہلے میں بتاؤں کہ میں یہ نمبر یاد کیسے کیے. اب ہم جب فورسز میں آئے تھے پوری چیک لسٹ ہوتی تھی ہمارے پاس T37 کی K8 کی، اور ہم نے ایک چیک کو ازبر یاد کرنا ہے. اور آن گراؤنڈ 200%، ان ایئر 100%، آن گراؤنڈ 100%، ان ایئر 50%. یہ پڑھا لکھا اصول ہے فلائنگ کا. تو ہمیں وہاں پہ بھی سکھایا تھا، شارٹ کٹ سکھائے جاتے ہیں. تو ہم اس کو کس طرح یاد کرتے تھے. اب یہ دیکھیں، اگر دیکھا ہے تو 1552226043153 یہ 12 ڈیجٹ کا نمبر بنتا ہے. مجھے دیکھ لیں 20 سال پہلے یاد کیا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے. 20 سال ہو گئے نا، 2006 میں یاد کیا تھا، 2026 ہو گیا. تو اور اسپیڈ بھی ٹھیک ہے. میں بند کر دیتا ہوں 1552204263153. 12 ڈیجٹ کا نمبر یاد کرنا. فون نمبر بھی آپ اس طرح یاد کرتے ہیں پاکستان میں. ہم بھی اگر دیکھیں نا تو 03005129601. تو یہ اصول یاد رہنا چاہیے. ایک نمبر کی طرف جائیں گے پھنس جائیں گے، 2 کی طرف جائیں گے تو پھنس جائیں گے. 3 یا 4 نمبر کو ایک کمبینیشن بنا کے اس کو یاد کریں. یہ میری آپ کو مشورہ ہے. میں نے سمپل طریقے سے یاد کیا تھا کہ پہلا نمبر جو 15 ہے، 15 از ہاف آف اے منتھ. مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، ہاف آف اے منتھ. اب میرے ذہن میں ہاف آف اے منتھ ہے، میرا ذہن میں نمبر کلک کر جائے گا کیا 15. اب آپ نے اگر کیڑا نکالنا ہے، بال کی کھال اتاری ہے، تو کہیں گے پھر فروری کے تو 28 ہوتے ہیں. اور ہم تو یاد کرتے ہیں 30 دن، ستمبر کے، اپریل، جون، نومبر کے. تو پھر مئی میں تو 31 دن ہوتے ہیں. تو بھائی جنرل بات ہی ہوتی ہے نا. چلو لونر منتھ کی طرف آ جائیں، اس میں آپ کہیں گے نہیں 29 کے بعد بھی ہوتی ہے. اتنے کیڑے نکالیں گے تو پھر یہ نیگیٹیوٹی میں آتے ہیں. ہاف آف منتھ 15، کیونکہ میں نے اپنا پوائنٹ آف ریفرنس یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے 52 ویکس ان اے ایئر. اور ایسا کیڑا نہیں کرنا کہ بھائی 52 ویکس تو یہ تو 52.005 ہوتے ہیں. اور بھائی جو جنرل جو پرسیپشن ہے کہ ایک سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں، تو 15 52. ٹھیک ہے. سال میں کتنے سیزنز ہوتے ہیں؟ 4: اسپرنگ، سمر، فال، ونٹر، یا اسپرنگ، سمر، آٹم، ونٹر. تو آپ کا تیسرا ڈیجٹ آ گیا 04. سو 155204. یہ میرے سامنے آ گیا. انگلش میں کتنے الفابیٹس ہیں؟ الفابیٹس میں کتنے لیٹرز ہیں؟ 26. نمبرس پہ آ گیا. ٹھیک ہے جی. سو اب آپ کا ہو گیا 15 ہاف آف اے منتھ، 52 52 نمبرز آف ویکس ان اے ایئر. اس کے بعد 04 سیزنز آف اے ایئر. 26 آ گیا آپ کا کیا کہتے ہیں جو نمبر آف لیٹرز ان الفابیٹس آ گئے. تو اس طریقے سے آپ سارے نمبر یاد کریں. فار ایگزامپل لاسٹ والا جو 53 ڈیجٹ ہے وہ میں کیسے لگا؟ اوکے، پہلے میں نے 52 یاد کیا ہے، نمبر آف دا ایئرس. تو یہ جو ایک جو ایکسٹرا ویک ہوتا ہے نا، اس کو 53rd ویک کہیں گے نا، تو وہاں پہ یاد کریں پیریڈ. تو جیسے وہ نمبر آپ کے سامنے پاپ اپ ہوتے ہیں، آپ ان کو دو میں یاد رکھیں. اردو میں یاد رکھیں، پنجابی میں، اپنی مادری زبان میں یاد رکھیں. 22 35 بس. اس کو تو نہیں پتا آپ نے کس زبان میں یاد کیا. آپ نے صرف نمبر ان پٹ کرنا ہے کی بورڈ پہ جب وہ جو 4 خانے بنے آتے ہیں. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. ہمیں تو بولنا ہوتا ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ گراؤنڈ پہ اگر 200% ہے تو ایئر پہ 100 رہتے ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے آپ اس کو اس طرح بھی دیکھ لیں کہ جب آپ رٹا لگاتے ہیں یا کوئی اسائنمنٹ یاد کرتے ہیں، ذہن میں یاد کرتے ہیں نا. وربل بہت کچھ لوگ وربل بھی یاد کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ذہن میں یاد، مطلب دیکھ ہوتے ہیں بڑبڑا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ایگزام کے ٹائم پہ آتا ہے تو آپ 90%، 80%، 70% ہی یاد رہتے ہیں نا. اس کا ہو بہو بہت کم لوگوں کو یاد ہوتا ہے. وہ بھی ہیں ویسے، ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں، لیکن میں آن دی ایوریج بات کر رہا ہوں کہ 50 60 70 80% یاد رکھتے ہیں بندے کو، باقی بھول جاتے ہیں. لیکن اسی طریقے کو اگر آپ بربر یاد کریں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے، اور اس کو آپ یاد کریں اس چیز کو بولتے ہوئے، آپ کو بھولتا نہیں ہے. کیونکہ آپ کا یہ جو مائنڈ ٹو جو آپ کا اسپیچ ہے، یہ ریلیشن آن دا سیم لیول آ گیا. اب آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. تو میں نے اسی طرح کہ ان چیزوں کا ایک ریفرنس بنانا چاہیے. 2 3 کی شکلوں میں، 2 3 ڈیجٹس کی شکل میں اس کو یاد کریں تو آپ کم از کم نہیں تو 12 13 14 ڈیجٹس تک جا سکتے ہیں آرام سے. ان کو میمورائز کر سکتے ہیں آپ. پاکستان میں فون نمبر میں دیکھ لیں کتنے ڈیجٹ ہیں. 0 300 مجھے آتے بھائی صاحب کا نمبر ہے 53 96 101 میرے بھائی صاحب کا نمبر. کال نہ کر دینا. تو 9 ڈیجٹ کے نمبر تو آپ کو آرام سے یاد ہونے چاہیے. اس کو ایسا فون نمبر ہی لیں. لیکن فون نمبر جو ہمارا مائنڈ جو سیٹ ہوتا ہے 030 0312 یا 0321 یا 0342، تو تقریباً وہی اسکیم وہی ہے. لیکن آگے کے 6 ڈیجٹس تو یہ اگر آپ 10 سے اوپر کر لیں گے نا، تو میں شور شراب کو کہتا ہوں کہ آپ ون آف دا ٹاپ کینڈیڈیٹس آئیں گے. تو اگر آپ 12 کر سکتے ہیں تو ویری گڈ. 14 تو بھائی
یو آر اے جینیس. اور 16 کر لیں تو بھائی آپ کی پکی جو ہے نا کم از کم یہ شارٹ میموری اس میں آپ کو فل مارکس ملیں گے. تو جو ایوریج ہے وہ سمجھ لو جو پاکستان کا جو فون نمبر ہے نا 9 اتنے تو آپ نے کرنے ہیں. 9 ڈیجٹس کا ایک نمبر آپ نے ریپیٹ کرنا, اس میں غلطی نہیں کرنی, دیٹس اٹ. اور جو باقی جو ہیں اس سے اوپر آ جاتے ہیں تو وہی آپ کے لیے. تو میں نے یہ بتا رہا میں کہ چلو اس کو تھوڑا سا میں کر دوں اس پہ. اب آتے ہیں آپ کی ہینڈ ٹو آئی کوآرڈینیشن پہ. ہم نے جہازوں میں یہ کیوں یوز ہوتی ہے کہ کچھ آپ کے مشینز ہوتے ہیں جس میں آپ کی جو ان پٹ جو ہوتی ہے نا وہ منیمم ہوتی ہے جہاز کی طرف. نیویگیشن جیسے نیویگیشن ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. آپ کہیں گے آپ تو ہر مشن میں دوسری جگہ فلائی کرتے ہیں, اس میں ڈفرینس ہوتا ہے تھوڑا سا. جو ہم ایریا میں ڈیلی فلائی کرتے ہیں نا وہ ہمارے ادھر ہوتے ہیں ہر چیز کہ بھائی اب میں نے ٹیک آف کیا ہے, اس سائڈ پہ پہنچ گیا ہوں, اب میں نے ٹرن مار لینا لیفٹ پہ. بٹیل سیون کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب میں فلانی یہاں پہ پہنچ گیا, اب میں نے ایک اور لیفٹ ٹرن کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کو پھر ہمیں خاص طریقے سے سیڑھیوں کی طرح اوپر جاتے ہیں. سیڑھیوں کی طرح وہ ہائٹ ڈراپ ہوتی جاتی ہے اور اسپیڈ ڈراپ ہوتی جاتی ہے, ہائٹ انکریز کر جاتی ہے. ہر 1000 فیٹ کے بعد ہم اسپیڈ 1 ناٹ کم کر دیتے ہیں, مینٹین کرتے ہیں. یہ اس کا خاص طریقہ ہوتا ہے. تو جیسے ہی ہم اپنے ایریا کی ہائٹ پہ پہنچتے ہیں اینڈ مارچ ٹورڈز آور ایریا, اور وہاں پہ ہم پہنچ جاتے ہیں. یہ ڈیلی کا کام ہوتا ہے ہمارا. اس میں ہم کوئی کمپس نہیں یوز کرتے, کوئی جہاز کی جو ڈائریکشن ہے وہ یوز نہیں کرتے. جو آگے جو لگی ہوتے ہیں جو کمپس لگی ہوتی ہے اس کی, یا جو آپ کو آپ کی ڈائریکشن انڈیکیٹر ہوتا ہے وہ ہم یوز نہیں کرتے, بہت کم. کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم جب ٹیک آف کر رہے ہیں تو اس وقت ہم 0.0 سے ٹیک آف کرتے تھے, تو ہم کو پتہ ہے ڈائریکشن سامنے 0.0 ہوگی. اب جب میں نے وہاں سے ایک 60 ڈگری بینک لیا اور میں نے رول آف کیا تو آئی نو کہ میں اب 270 جا رہا ہوں. تو اس کو اتنا میٹر نہیں کیا جاتا. تو یہ میں وہ بتا رہا. لیکن نیویگیشنل مشن میں آپ نے اس جائروسکوپ کو اس لیول جو ہورائزن جو آرٹیفیشل ہورائزن ہوتا ہے اس کو, اس کے بعد آپ کی جہاز کی فزیکل جو کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کو لے کر, اور ڈائریکشن جو آپ کی جو کمپس ہوتی ہے اس کو لے کر چلنا ہوتا ہے. تو اس میں آپ پھر ان پٹ آپ کی کم ہوتی ہے, آپ کی آئی ٹو ہینڈ کوآرڈینیشن. اب آپ ریفرنس تھرو ریفرنس آؤٹ سے میپ آپ کے پاس ہوتا ہے, آپ کے تھائی پہ لگا ہوتا ہے آپ کا میپ. جی سوٹ میں آپ کے تھائی کے اوپر وہ دیکھا ہوگا سفید رنگ کے وہ میپس ہوتے ہیں. اب تو خیر کمپیوٹر میں بھی آ گئے ہیں سارے, لیکن ہمارے زمانے میں وہ سارا فزیکل خود بناتے تھے ان میپس کو اکارڈنگ ٹو دی وینڈس. تو اس کے بعد پھر اب آپ کا کیا کام ہے جی, اب آپ کی کنسنٹریشن نہ تو آپ کی کلائی کی طرف ہے نہ آپ کے فٹ کی طرف ہے. اب آپ کی کنسنٹریشن کس طرف ہے, ایک آپ کی آئی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے آپ کی کمپس کو, باہر ویژول ریفرنسز آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے دونوں کو میچ کرنا ہے. ٹھیک ہے, نقشے کے مطابق اگر آپ 0.0 پہ ہیڈنگ کر رہے ہیں, سامنے آپ کے پنڈی گھیپ آ رہا ہے, تو آپ کے سامنے پنڈی گھیپ ہی ہونا چاہیے ویژولی بھی. اگر وہ نہیں ہے تو دین یو ہیو ٹو میک سم ایڈجسٹمنٹ سو دیٹ کہ آپ کی کمپس پر بھی 0.0 ہیڈنگ آئے, اور آپ کا کمپس کا جو میں بتایا تھا کل جو چرخی سی ہوتی ہے وہ بھی پوائنٹ کریے پنڈی گھیپ کی طرف. اس میں کوئی پرماننٹ پوائنٹ ہوتا ہے, کوئی بلڈنگ ہوتی ہے, پارک ہوتا ہے, اس طرح کی چیز کو ہم سامنے رکھ کے فلائی کرتے ہیں. تو اس میں وہ نا آئی ٹو ہینڈ کوآرڈینیشن آ جاتا ہے, اور آئی ٹو ہینڈ ٹو فٹ کوآرڈینیشن ہوتا ہے پوری فلائنگ میں آپ کا ہمیشہ رہتا ہے. آپ نے یہ تینوں چیزیں داخل کرنی ہوتی ہیں کہ ہر ٹائم جہاز میں, اب تو ہر ٹریمرز آ گئے ہیں جہاز میں, ایڈوانس ٹریمرز ہیں, الیکٹریکل ٹریمرز ہیں, آٹو ٹریمرز ہیں, جو آپ کے پریشر, کیونکہ آپ جو پریشر ہولڈ کرتے ہیں نا تو آپ کی فلائنگیں تھک جاتی ہیں لٹرلی, تو وہ میں فٹیگ شروع ہو جاتی ہے. تو اس سے وہ جو ڈمبل لے کے جو ایکسرسائز کرتے ہیں جس کی جو اپ اینڈ ڈاؤن کی جو کلائم بنانے کے لیے کرتے ہیں, آئی تھنک باڈی بلڈرز حضرات کو پتہ ہوگا, اس پہ زیادہ پریکٹس کریں آپ, کیونکہ دس ریسٹ از ویری امپورٹنٹ, یور فیٹ آر ویری امپورٹنٹ, یور آئی سائٹ از ویری امپورٹنٹ, اور ان تینوں کا کمبینیشن جو ہے. میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ جو آپ کو لیٹر جا کے فیوچر میں شاید کوئی بتائے وہاں پر ایئر فورس میں, آپ خود لرن کرنے پیسے جو بناتے ہیں آپ کے دماغ کی, آپ خود لرن کر سکتے ہیں. تو میں تو آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ ریسٹس, فیٹ, تھائز, آئس, یہ چیزیں آپ نے یہاں وہ رکھنی ہے, اور یہ چیزیں ٹیسٹ. اب دیکھیں یہ 3-4 گھنٹے کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں بندے کے پسینے چھوٹے ہوتے ہیں. تو امیجن وہ بچے کو بتا رہا تھا کہ سردیوں میں رسال پور کی سردیوں میں جب ہمارے جہاز میں وہ کیا کہتے ہیں انجن سے ہوا بھی آ رہی ہوتی ہے, اے سی تو نہیں کہہ سکتے آپ اس کو, پتہ کیا کہتے ہیں اس کو, نام بھول گیا اس کا, ای جی ٹی نہیں, وہ تو ایگزاسٹ گیس پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, لیکن وہ فین کی جو ہے نا ٹربو فین کی ہوا آ رہی ہوتی ہے, یا بشاک میں یا اس کے بیچ میں لگا ہوتا ہے, ہوا آپ کو آتی ہے سردیوں میں. ٹھیک ہے, ڈرائی کولڈ ہے وہاں پہ, ٹھنڈ میں آپ کو کپ کپی لگتی ہے, اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے.
ہم نے دیکھا اس میں اٹھا کر پان میں پھینک دیتے تھے ٹھنڈے پانی کی، اور ہم اس میں بھی ڈبکیاں مار رہے ہوتے تھے. لیکن برابر وہ دیٹس پارٹ آف ٹریننگ. اتنی ٹھنڈ میں جب ہم 1 گھنٹے کا مشن فلائی کر کے اترتے تھے تو میں تو اسکن ہی بندہ ہوں، مجھے تو پسینہ ویسے ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے. لیکن میری بھی یہ عادت تھی کہ پسینہ آپ کی جو ہے نا وہ گٹوں سے چورا ہوتا تھا سردیوں میں. تو امیجن کریں کہ گرمیوں میں کیا حالت ہوتی. اور ریزن بھی کہ آپ کے کچھ باڈی پارٹس کانسٹنٹ موومنٹ میں رہتے ہیں وچ یو ایون ڈونٹ ریئلائز. جس طرح انسان کو جب چوٹ لگتی ہے نا تو کئی بار احساس ہوتا ہے کہ مجھے دوبارہ اسی جگہ پہ کیوں لگ رہی ہے. اصل میں انسان ایک جگہ کو 70 دفعہ دن میں ٹچ کرتا ہے اکارڈنگ ٹو میڈیکل سائنس، بٹ وی ڈونٹ ریئلائز. یہ میں 70 دفعہ اپنی یہ جگہ صحیح کروں گا ایک دن میں 24 آورس کے اندر، بٹ آئی ڈونٹ ریئلائز. تو وہ جب اس میں چوٹ لگی ہوگی تو پھر پتا لگا طریقے پھر لگ گئی ہوتے لگ گئی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں یہ اس کا میڈیکل ریزن ہے. سیم از دا کیس جب فلائنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا کچھ مسلس تھرو آؤٹ، گردن ہو گئی، آپ کی رسٹ ہو گئی، پاؤں ہو گئی، یہ تھرو آؤٹ ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو ایکسرسائز کرتے ہیں یو نو کہ اگر آپ ایک ہی چیز کو ورک آؤٹ کریں، مطلب کوئی ڈبل بھی آپ جو 100 دفعہ اٹھائیں ہلکے سے ہلکا بھی، تو آپ کی پھر پتہ کیا حساب ہوتا ہے، پسینہ چھوٹتا ہے کہ نہیں. یہ حساب ہوتا ہے. فلائنگ از ناٹ پیس آف کیک فار ایوری ون. اس کے بھی بہت سے تقاضے ہیں. تو میں وہی بات کر رہا تھا کہ یہ جو میموری ٹیسٹ ہو گئے، یہ ہینڈ ٹو فٹ کوآرڈینیشن کیوں ضروری ہوتی ہے، پھر آپ کو اسٹیمنا کیوں ضروری ہوتا ہے. تو فائنلی میں یہ کہوں گا کہ اس ٹیسٹ میں جانے کے لیے نا آپ لوگوں کو جو چیز چاہیے. اچھا وہ میں ایک چیز رہ گئی بیچ میں کہ میں نے یہ کیسے پریکٹس کی تھی. آلدو وین وی ٹک دا ٹیسٹ ہم آلریڈی 50-55 گھنٹے مشاق پہ فلائی کر چکے تھے، لیکن مشاق بھی تو فلائی کیا. اس میں کہاں سے آ گئی ہے ہینڈ ٹو فٹ کوآرڈینیشن؟ ہم کو عثمانی سے فلائی کرتے ہوئے تھے. نہیں، یہ کچھ ڈپینڈ بھی کرتا ہے، آپ کی کچھ چیزیں پالش کر سکتے ہیں اپنی لائف میں بھی. میں نے جس طرح میرے بھائی صاحب نے مجھے 80s میں مڈ 80s میں ابا جی سے کہہ کے ابھی سے اٹاری گیم کھلا کے دی تھی. اٹاری ٹی وی سے کنیکٹ ہوتی تھی. اب جس طرح پی ایس آ گیا یا ایکس باکس آ گیا 360 تو ہمارے نام وہ اٹاری ہوتی تھی. وہ ٹی وی کے ساتھ لگ جاتی تھی وہ گیم، اور وہ جو اسٹک ہوتی تھی چھوٹی سی، اس کے ساتھ بٹن لگے ہوتے تھے. اور آپ کو کہتے اب اس کی جو جوائے اسٹک تھی وہ بڑی گھٹیا قسم کی تھی. آل اٹاریز بیکاز دے ہیو ٹو میک دیم گھٹیا، ریزن بینگ فار آفٹر سیل. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اس میں نے اس کو وہ دیکھا کھول کے اس کو فکس بھی کیا اس کو. تو اس کے اندر بھائی صاحب فکس کرتے تھے، ہم دیکھتے تھے. تو اس کے اندر نا یوں وہ لگا ہوتا ہے ایک کراس، اس کے نیچے ہر پوائنٹ کے نیچے 4 وہ ڈاٹس ہیں. ٹھیک ہے. نیچے سے اس کے وہ تو جیسے اب جوائسٹک کو ادھر کریں گے تو وہ جو سیسا ٹائپ جو چیز ہے نا وہ جا کے ٹچ کرے گی اس بٹن کو، تو جوائسٹک اس ٹائپ میں موو کرے گی. تو کہتے ہوتا وہ جو پلیٹس ہوتی تھی وہ ڈھیلی ہوتی تھی، وہ زیادہ ایکسیسو فورس کی وجہ سے نا، زیادہ ایکسیسو فورس کی وجہ سے بینڈ ہو جائے گی تو اب اس کو جا کے لگے گی. تو پھر اس میں پھر ہم اس کو اور زور سے مارتے تھے، ایکسیسو اس پہ پریشر ڈالتے تھے. وہ غصے میں آ کے لگ ہی جاتی تھی. تو ہمارا جو کریکٹر تھا آن دا گیم اسٹارٹس موونگ ٹورڈس ون سائڈ. تو وہ ہم نے وہاں سے دوسرے جو اپنے آرکیڈس جو گیمز ہوتی تھی، ویڈیو گیم جو 5 روپے کے 6 ٹوکن ہمارے گانے ملتے تھے، جو کٹی بڑی پڑتی تھی مامیوں سے، خالاؤں سے، پھوپھیوں سے. تو ان کے بھی یہ ہوتا تھا، وہ ایک خاص ٹائم آتا تھا جب وہ کنٹرول جو تھے وہ دے نیڈ ٹو بی اوور ہالڈ، لیکن وہ ویڈیو گیم وغیرہ کے دفعہ نہیں کرتے. تو پھر آپ کو اس کریکٹر کو لیفٹ ٹرن کرنے کے لیے پورا زور لگا. تو ہم نے ایکسٹریم میں جا کے، تو جب یہ جوائسٹک میرے ہاتھ میں آئی، مشاق بھی ایک بڑا ویگرس جہاز ہے، یعنی پروپیلر والے جہاز ہوتے ہیں نا، ان کی ہینڈلنگ بڑی رف ہوتی ہے. یعنی اگر آپ نے ایک ٹرن مارنا ہے نا تو آپ جائیں گے 10 اس طرح یوں پورا گھوڑے کی طرح اس کو جو ہے نا وہ اوپر نیچے کر رہے ہیں، لاٹیاں مار رہے ہیں. لیکن جب آپ جاتے ہیں جیٹس پہ تو آپ کی فلائنگ اور سوفسٹیکیٹڈ ہوتی ہے، کم رہتی ہے. F-16 تو بھائی عمر کے اشارے پہ وہ تو مطلب کوارٹر آف این انچ پہ جو ہے نا پورا لوپ مار دیتا ہے. یعنی آپ نے کوارٹر ٹو این انچ پہ اس کا جو ہے نا وہ جوائسٹک کو اپنے پیک کی، اور یہی چیز T-37 یا K-8 پہ ہمیں تک اتنا پیچھے جانا پڑا تھا. مشاق پہ تو پورا پیچھے ہو رہے ہیں. تو اس قسم کی ٹریننگ سے کچھ جوائسٹک کنٹرول ہو سکتی ہے. باقی رڈرز کی جو ٹریننگ ہے، میرے پاس ایک سائیکل پڑی ہے میری بیٹی کی، بڑی جو مزیدار سائیکل ہے، یہ بچوں کی سائیکل ہے. اس پہ جو ہے وہ پیڈلز بھی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے صرف 2 رڈرز لگے ہوئے ہیں،
اور موویبل ٹائرز ہیں. تو جب آپ رڈر کو ایک سائڈ دیتے ہیں، اب رڈر نے اتنا ڈسٹینس طے کر لیا، اب وہ وہیں رک جائے گا. تو پھر آپ جو دوسری سائڈ کا رڈر دیں گے، یہ والا تھوڑا سا پیچھے جائے گا، لیکن اس کو ہمیں زیادہ آگے کرنا ہے. تو اب یہ سائیکل اس طرح آگے چلتی ہے. یہ میں پہلے کبھی یہ چیزیں دیکھی تھی، لیکن یہی جہاز میں ہوتا ہے آلویز. ہم موو ہی گراؤنڈ پہ پیڈل سے کرتے ہیں. دیر از نو ادر وے. ایک جو اسٹک آپ کی کام نہیں کرتی. تو اگین بھائی باہر آپ نے ویژول ریفرنسز رکھنے ہوتے ہیں. ان سائڈ آپ رڈر سے موو کریں. میں گراؤنڈ کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں جوائسٹک کا کوئی کام نہیں ہوتا. سوائے کالس کے بٹنس آپ نے رکھے ہوتے ہیں، کالس کرتے ہیں آپ اس کو. اور ایز سون ایز یو گیٹ ایئر بورن، جیسے آپ جہاز میں جاتے ہیں، ٹیک آف کرتے ہیں، تو ٹیک آف کے بعد پھر آپ کے پاؤں کا کام کم ہو جاتا ہے، لیکن ختم نہیں ہوتا. اٹ اسٹل اسٹیز دیئر. اگین ایون جب پہ ٹوین انجنز ہوتے تھے، تو اگر ہم دونوں انجنز کی بار 80% رکھی ہوئی ہے، تو اٹس امپاسبل فار اے مشین ٹو ورک گیو آؤٹ تھرسٹ ایکولی. ہمیشہ ایک انجن کی تھرسٹ دوسرے سے کم ہوتی ہے، اور جہاز اس طرف جس طرف کی کم ہوتی ہے اس طرف یو کرتا ہے. تو آپ نے اس کو رڈر سے کنٹرول کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے گاڑی میں اگر آپ نے بریک لگائی ہے اور ایک بریک کے کتے فیل ہیں، تو ہم کہتے ہیں، وہ کتے کہتے ہیں پنڈی میں. تو جب دونوں بریک اکٹھے ہو جائیں گے، تو گاڑی کس طرف جائے گی؟ جس طرف اس کا بریک کا پریشر زیادہ ہوگا، جہاں پہ ڈریگ زیادہ ہوگا، تو گاڑی مڑ جائے گی. حالانکہ تو ہوتا نہیں ایسے عام طور پہ، دیکھا نہیں کبھی میں نے. لیکن چلے ایک پہیہ آپ کا پنچر ہو جاتا ہے، تو گاڑی اسی طرف ڈرفٹ کرتی ہے. تو یہی حساب ہوتا ہے. تو وہ آپ اس کو پاؤں سے ہی کنٹرول کرتے ہیں، مسلسل مسلسل مسلسل. اور اتنی چھوٹی چیز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہ آئی پی کو ریئلائز ہو، نہ کسی باہر دیکھنے والے کو ریئلائز ہو. ہاں آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میں گیا اور یہ تب جب واپس آؤ یہ. اب اس میں آپ زیادہ ٹائم بھی لے سکتے ہیں کہ 5 ڈگری آپ کی ڈیویشن ہو گئی، آپ نے اسی سیر پہ جانا تھا. 5 ڈگری کے بعد آپ کو یاد ہے اور طریقہ ہے، میں بڑا پہ جا رہا ہوں، پھر آپ نے وہاں سے واپس آئے، ادھر آئے، اوور شوٹ ہو گئے، 5 ڈگری ادھر چلے گئے، پھر واپس آئے، پھر کریشر پہ. یہ ان ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. یو شوڈ اسٹے ود ان +- 1 ڈگری. میں ایک بات کروں، جنرل بات کروں، ٹھیک ہے. اس میں کوئی وہ جب فلائنگ کرنے جائیں گے تو سارا کو پتہ لگے گا. یہ ہوتا ہے جی فلائٹ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کا جو سائنس ہے، اس کے پیچھے سائیکالوجی اس کے پیچھے کیوں کیا جاتا ہے. پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ تاکہ سسپینشنز کم ہو، پاکستان ایئر فورس کو پتہ لگ جائے کہ بچہ فلائی کر سکتا ہے یا نہیں. اس ایک ٹیسٹ سے دے کوڈ ٹوٹلی گیس، کیونکہ اس ٹیسٹ کے جو اسٹینڈرڈز بیس کیے گئے ہیں وہ آلریڈی جو فلائنگ کر رہے تھے ان کی بیس پہ. یہ لڑکے جو سکسیزفل آلریڈی ایف کر چکے تھے، صرف ہم نہیں، باقی کورسز کے بھی تھے. 98 نے کی ہیں، 97 نے کی ہیں، 80 طرح جو جتنے بھی جو کورسز جو آگے آتے گئے. تو یہ ان کی ہے. آپ ان کو بیٹ، آپ ہمیں بیٹ کر رہے ہیں اصل میں. جب یہ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں سمجھ لیں کہ آپ نے کسی پرانے، کیونکہ یہ پھر آن دی ایوریج ایک بن گیا کہ بھائی ہاں ایک نارمل پائلٹ جو ہے وہ 10 ڈگری کا نمبر یاد کر سکتا ہے. تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی اتنا ہی کریں گے. اتنا آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ نیچے چلے جائیں گے. ایک جو نارمل پائلٹ ہے وہ جب ایک پلس نشان کو ایک ریڈ اس ڈاٹ پہ رکھتا ہے، تو وہ تقریباً کوئی 75% اس کو رکھ سکتا ہے. تو پھر وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی اتنی کریں گے، تب آپ جا کے سکسیسفل پائلٹ بنیں گے. ادروائز یو بی سسپینڈیڈ، اس سے اگر آپ کم جاتے ہیں. تو یہ اس کے ایوریج کیا ہے، اس کی جو ابھی جو فی الحال پاسنگ مارکس ہیں کیا ہیں، نو ڈو یور ایفرٹس. اور صرف یہ یاد رکھیں کہ فیوچر میں آپ نے یہ کام 1 گھنٹے میں 50 دفعہ کرنا ہوگا. جو اس ٹیسٹ میں آپ 5-6 گھنٹے میں کرتے ہیں، جو 6 یہ ٹیسٹ ہیں، یہ آپ نے اس 1 گھنٹے میں ہر دوسرے منٹ میں کرنا ہوتا ہے، ہر دوسرے سیکنڈ میں، ہر دوسرے ملی سیکنڈ میں، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی فلائنگ ہو نہیں سکتی. سو آئی ہوپ کہ ویڈیو یوزفل رہے گی. وش یو گڈ لک آل دا ینگ بوائز اینڈ گرلس. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. پاکستان پائندہ باد. پاکستان ایئر فورس زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ. اچھا میں سلوٹ یہ اس لیے کرتا ہوں کہ یہ جو سلوٹ جو ہوتا ہے نا، جو ایئر فورس آرمی کا پاکستان میں بغیر ٹوپی کے اس کو ڈس ریسپیکٹ سمجھ جاتے ہیں، لیکن یہ نیول سلوٹ ہے ہمارا. نیوی میں آپ نے ٹوپی پہنی ہو نہ پہنی ہو، کیونکہ نیوی شپ میں اس طرح وہ سال میں ہوتا، تو یو کین سلوٹ وداؤٹ اے بیرٹ. تو یہ والا سلوٹ جو ہوتا ہے یہ ڈس ریسپیکٹ کی نشانی ہوتا ہے بغیر بیرٹ کے. اللہ حافظ.